وہ غیب کی خبر جانتے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے اس پر وہ خبر رکھتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں ہیں بلکہ کچھ ہمارے ساتھ دل میں ہے وہ اس کو دیکھ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا۔ میں نے جو قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ آج کا جو میرا درس کا عنوان ہے وہ سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے لیے کیا رہا، اور یہ درس ان کے لیے زیادہ مفید ہے جو اپنے آپ سے سنی ہونے کا دم بھرتے ہیں، حضور غوث پاک کا نام لیتے ہیں، ان کی نیاز نظر کرتے ہیں، ان کے جلوس میں بڑے خلوص کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، اور جب عقیدے کی بات آئے تو کم علمی کی وجہ سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے حرمتی اور برا کہتے ہیں۔ وہی اصحاب کرام کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں اور ان کا خود کا کیا عقیدہ ہے، لہذا یہ جاننے کے لیے انہی کی کتاب جس کا نام غنیۃ الطالبین، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو خود تحریر فرمایا تھا۔ بنا کوئی تاخیر کیے میں اپنے موقع پر آتا ہوں۔ اس کتاب میں جب 8ویں باب میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب کا نام ڈالتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں اہل سنت اس بات پر متفق ہے، مطلب ایمان رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے، اور ان میں اس زمانے کے لوگ تمام لوگوں سے بہتر ہیں اور افضل ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا، آپ کی تصدیق کی، آپ کی بیعت کی اور آپ کے پیروی کی، جہاد کیا، اپنا مال اور اپنی جانیں قربان کی، یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ صرف یہی نہیں رک گیا، آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، اور ان لوگوں میں حدیبیہ والے افضل ہیں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، یہ اصحاب 1400 ہیں، مطلب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے اصحاب میں افضلیت ان بیعت لینے والوں کی ہے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت لی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا اس دوسرا دست مبارک اپنے پہلے دست مبارک میں رکھا اور فرمایا کہ یہ دوسرا ہاتھ عثمان کا ہے، بے شک آپ ان میں سے ہیں۔ آگے کیا لکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائے، اور ان میں افضل اہل بدر ہیں جن کی تعداد 313 ہے۔ پھر فرمایا ان 313 میں افضل وہ اصحاب ہیں جس میں 40 صحابہ میں باشمار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان 40 میں وہ 10 ہیں جن کی جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی، اور آگے ان 10 کے نام تحریر فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو آگے جو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ آپ فرماتے ہیں ان میں پہلے 4 حضرات خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں،
مطلب ان 10 میں 4 یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں ان 4 میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر علی کو فضیلت حاصل ہے. مطلب ان 4 میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. حضور غوث پاک کا یہ عقیدہ صاف نکل کر آیا ہے کہ حضرت ابوبکر انبیاء کے بعد افضل ہیں. اب بات کر لیتے ہیں خلفائے راشدین کی. اس معاملے میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف رہا ہے؟ تو پہلے اسی کتاب غنیۃ الطالبین میں خلفائے راشدین کے باب میں حضور غوث پاک کا ایک قول ملاحظہ فرما لیں. آپ تحریر فرماتے ہیں خلفائے راشدین نے خلافت بزدر شمشیر یا زبر کے ذریعے حاصل نہیں کی. میں پھر سے پڑھ کے سنا دوں سیدنا غوث الاعظم کا عقیدہ کیا ہے. خلفائے راشدین نے خلافت بزدر شمشیر یا زبر کے ذریعے حاصل نہیں کی، نہ اپنے فضل سے چھینی تھی، بلکہ مہاجرین پر ان کو فضیلت حاصل تھی اور صحابہ اکرام کے اتفاق و انتخاب و رضامندی سے ان کو خلافت ملی. اسی جگہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات آئی تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل کے طور پر ایک روایت پیش کرتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے علاوہ خلیفہ اول کوئی بھی نہیں بننے لائق تھا. اور اس پر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی چوڑی ذبح کی ہے. آپ لکھتے ہیں جب انصار کے گروہ نے 2 امیر بنانے کی بات رکھی تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اے گروہ انصار، کیا تم واقف نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرنے کا حکم دیا تھا؟ انصار نے بیک جواب ہو کر کہا ہاں یہ سچ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتاؤ ابوبکر سے بہتر آگے بڑھنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ کون ہے جو ابوبکر سے آگے بڑھے؟ انصار نے کہا معاذ اللہ کہ ہم ابوبکر سے آگے بڑھیں. ایک دوسری روایت آپ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا وہاں سے انہیں بٹھا دیں. سب بالاتفاق ہو کر کہا یہ نہیں چاہتے، ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں. اس کے بعد انصار و مہاجرین متفق ہو گئے اور سب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی. اب اس پر آج کل بات نکل کر کے آ گئی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کچھ دنوں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت نہ لی تھی. تو ان کے لیے جو ادر اور جو روایتیں ہیں وہ میں پھر کبھی سناؤں گا، کیونکہ یہاں پر میرا موقف عقائد غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اس معاملے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. میرے خیال سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ایسا بھی کوئی فتنہ سر اٹھائے گا. اس فتنے کا سر کچلنے کے لیے آپ تحریر فرماتے ہیں اسی غنیۃ الطالبین میں آپ فرماتے ہیں صحیح روایت میں ہے کہ بیعت مکمل ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 روز تک لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے رہے لوگوں میں تمہاری بیعت واپس کرتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی میری بیعت کو ناپسند کرتا ہے؟ اور اسی کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے کھڑے ہو کر فرماتے نہ ہم آپ سے بیعت واپس لیتے ہیں نہ کبھی ہم بیعت لینے کی خواہش کریں گے، اس لیے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے کیا ہے، اب آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے. یہ روایت کافی تھی، لیکن سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں ایک اور روایت لے کر کے آتے ہیں. آپ لکھتے ہیں ایک روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول پائی جاتی ہے اس کو غنیۃ الطالبین میں حضور غوث اعظم ابن بطا سے روایت کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں
ابن بطہ نے اپنی اسناد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم حضور کے بعد کس کو اپنا خلیفہ بنائیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناؤ گے تو ان کو امانت دار، دنیا سے بے راغب اور آخرت کا طالب پاؤ گے، اور اگر عمر کو اپنا امیر بناؤ گے تو ان کو طاقتور اور ایسا امانت دار پاؤ گے جو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ کرے گا، اور اگر تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بناؤ گے تو ان کو ہدایت یافتہ ہادی پاؤ گے۔ اور پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، ہمارے امام حضرت ابو عبداللہ احمد بن حنبل نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اشارہ الہی سے ثابت ہے، اور یہی مذہب حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے ایک جماعت کا ہے۔ اس کی بنا پر وہ روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میں نے اللہ عز و جل سے عرض کی، میرے بعد علی بن ابی طالب کو خلیفہ کر دے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، آپ کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت واسطہ کے لیے یہ روایت تواتر تک ہے کہ حضرت عمر کو خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمایا، اور اس پر مہاجرین و انصار کا اتفاق ہے اور خوشی ہے، اور یہی عقیدہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ یہی بات بتاتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا ہے، حالانکہ آپ ان کی دوست مزاجی سے واقف ہیں، کل آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا کہ تیرے بندوں میں سے سب سے بہتر کو میں نے لوگوں کا امیر بنایا تھا۔ بے شک یہ بات برحق ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بہتر مومن حضرت عمر ہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر اتفاق ہے۔ اگر آپ لوگوں کو روایت سننا ہے اور حضرت علی کا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کیا موقف تھا تو میرا درس سن سکتے ہیں، صحیح روایتوں سے بتایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کیا نظریہ رکھتے ہیں، آپ آگے لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کی خلافت کے استحقاق سے محروم کر کے 6 صحابہ کی ایک مجلس مقرر کی کہ وہ خلیفہ کا انتخاب کر لیں۔ وہ اصحاب کے نام یہ ہیں: حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین۔ حضرت غوث پاک لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خلافت کی امیدواری سے الگ کر دیا، صرف 4 حضرات باقی رہ گئے تھے۔ آگے بیان کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، ان ناموں میں ایک نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ صحابی قداور صحابی تھے اور ان کی عزت سارے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صلاح کاروں میں سے شمار کیے جاتے تھے، اور مہاجرین و انصار ان کی ہدایت کو سیریسلی لیا کرتے تھے۔ تو ان 4 میں آپ کا بھی نام تھا، نے اپنا نام بھی اس میں سے ہٹا دیا تھا۔ اپنی رائے سے 2 شخصیت کو منتخب فرمایا، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا اس سلسلے میں حضور غوث پاک لکھتے ہیں
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، میں اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے لیے تم میں سے ایک کو منتخب کروں گا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کہا، علی، تم پر اللہ کا عہد، میثاق، ذمہ داری اور اللہ کے رسول کے ذمے کی پاسداری لازم ہے۔ جس وقت میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اس وقت تم کو اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت پر چلنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات میں اس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہیں پائی جو مذکورہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں تھی، اس لیے آپ نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ روایت خود سیدنا غوث الاعظم غنیۃ الطالبین میں تحریر فرما ہے اور یہ آپ ہی کے ہی لفظ ہیں، لہذا آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے انکار پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور وہی بات بولی جو حضرت علی سے بولی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کو قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، پھر دیگر اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بیعت کر لی۔ میں پھر ایک بات بول دوں، میں کوئی اپنے آپ سے نہیں بول رہا ہوں۔ غنیۃ الطالبین کا صفحہ 164 میری کتاب کے مطابق وہ پڑھ رہا ہوں۔ جس کو بھی حوالہ طلب کرنا ہے وہ ہمارے انسٹاگرام چینل hadith-learning-21 میں جا کر کے میسج بھیج سکتا ہے اور حوالہ طلب کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حوالہ پہنچا دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آگے کا موقف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دیگر صحابہ کے لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف اور کیا نظریہ رہا، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔